تو جناب عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری اولاد نرینہ، جن کے پاس جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے القابات میں طیب اور طاہر ذکر کیا گیا۔ اچھا، یہ تاریخی واقعات کے اعتبار سے اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ ہستی وہ ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ ابتداء اسلام کا دور ہے، دشمنوں کا جو ہے پورا شور چل رہا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو دبانے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ جب جناب عبداللہ کا وصال ہوا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر رنج ہے، حضور علیہ السلام غمگین ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے وصال فرمانے کا غم تو ہے ہی، ساتھ دشمنوں نے تانا بھی دیا، اور تانا یہی تھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں تعدد ازواج اور اولاد کی کثرت جو ہے وہ ناز اور فخر کے طور پر ذکر کی جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام کی جب یہ دوسری اولاد نرینہ دار فانی سے رخصت ہوئی ہیں تو انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ابتر کہا، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے۔ حضور علیہ السلام کے قلب کو تسکین اور راحت پہنچانے کے لیے رب ذوالجلال نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور سورہ کوثر کو نازل فرما کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر کثیر کا اعلان فرما دیا، اور الکوثر کا خوبصورت وہ مسند حضور علیہ السلام کے لیے ذکر فرما دیا گیا کہ اب اس الکوثر میں ہر اس خیر کو داخل کر دیا جو رب ذوالجلال نے خیر تخلیق فرمایا، خیر پیدا فرمایا، وہ سارا کا سارا حضور علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اور وہی لفظ اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہوا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ تو ابتر ہو گئے، اس سے مراد معاذ اللہ کے نسل کٹے، یعنی اولاد جب نرینہ نہیں ہوگی تو اولاد آگے چلے گی کیسے، نسب کیسے پہچانا جائے گا؟ لیکن قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر، محبوب جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہی نسل کٹے ہیں، وہی ابتر ہیں، آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، آپ کی اولاد، آپ کا نسب بھی جاری و ساری رہے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ جنہیں الکوثر عطا کی گئی، آج ان کی آل، ان کی ذریت اور ان کا نور جاری و ساری ہے، اور قیامت تک حضور کا نسب بھی زندہ ہے اور حضور کا نام بھی زندہ اور جاوید ہے۔